السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ساتھی جو ہے تشویش کا شکار ہے، تو جس بنا پر سمجھا گیا کہ وضاحت کر دی جائے۔ اصل میں دراصل حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب اور اسی طرح سے حضرت مولانا زہیر صاحب، یہ دو بزرگ فیض الہی میں تھے اور دہلی میں، اور اسی طرح سے حضرت ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اپنے جمعیت کی آفس پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو حضرت کے یہاں سے فون آیا تھا خیریت کے سلسلے میں، تو اس پر پھر حضرت کے یہاں سے یہ بات تھی کہ بھئی آج 21 دسمبر بروز پیر آپ حضرت ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تاکہ کھانا اور دعوت ہو جائے۔ تو پھر الحمدللہ مشورے میں طے ہوا اور عشاء کی نماز وہاں پڑھی گئی جمعیت کی آفس پر، اور پھر وہیں کھانا شانہ ہوا۔ الحمدللہ کافی اکرام بھی ہوا، اور کافی جب یہ بزرگوں کو ملتے ہوئے دیکھا آپس کے اندر، تو ایک عجیب محبت تھی کہ اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں۔ ایک عجیب کیفیت کے اندر حضرات ملے تھے آپس کے اندر، بڑے اکرام میں، بڑے متواضعانہ انداز میں ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت کے ہاں بیٹھے ہوئے بات چیتیں چل رہی تھی، اس پہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں آئندہ کل یعنی 22 تاریخ کو منگل کا روز میں انشاءاللہ فیض الہی حاضر ہوں گا۔ یہ حضرت کی طرف سے بات ہے، تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ جو حضرت لاٹ صاحب نے، اسی طرح سے زہیر صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بھائی بڑی اچھی بات ہے حضرت آپ تشریف لائیں گے، اور پھر وقت کی تعیین نہیں کی تھی حضرت نے۔ پھر دوسرے دن حضرت 11 بجے کے قریب حضرت تشریف لائے، تو اندازہ یہ تھا کہ حضرت شام کے وقت میں کسی وقت تشریف لائیں گے، لیکن پھر صبح 11 بجے حضرت تشریف لائے۔ تو ماشاءاللہ کافی اچھی ملاقات ہوئی وہاں پر، انہوں نے فیض الہی کا پورا جائزہ لیا، جگہ دیکھی، ساری چیزیں ہوئیں، بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی ماشاءاللہ۔ اور ایک عجیب سا لگ رہا تھا جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو محبتیں، جو شفقتیں آپس کی جو کتابوں کے اندر ملتی نظر آتی ہے، اسی طرح کا کچھ سما بندھا تھا ماشاءاللہ۔ تو اس وقت حضرت مولانا زہیر صاحب حاضر نہیں تھے، تو اس پر حضرت یعنی بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، یعنی یہ آنکھوں دیکھا منظر کہ حضرت مولانا ارشد صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مولانا زہیر صاحب نہیں ہیں، کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر آؤں گا جب مولانا زہیر صاحب بھی ہوں گے۔ تو یہ حیرت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ کہ کتنی شفقتیں، کتنی محبتیں۔ تو باقاعدہ حضرت نے دعوت بھی فرمائی اور پھر خود تشریف بھی لائے۔ پھر 2-4 دن کے بعد یہ ہوا کہ کاندھلا کے اندر ایک ولیمہ تھا، جس ولیمے کے اندر خاندان کا ولیمہ تھا، تو حضرت مولانا ارشد صاحب کو بھی دعوت تھی، اور اسی طرح سے مولانا زہیر صاحب کو بھی دعوت تھی، مولانا عبدالحلیم صاحب بھی تھے، اور اسی طرح سے حضرت مولانا سعد صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ مولانا تشریف فرما تھے، تو وہاں پر مولانا سعد صاحب نے ملاقات کی تھی ولیمے کے اندر آ کر۔ تو اس طرح کا کوئی خاص طور پر مولانا سعد صاحب سے ملنے جانا ہوا ایسا نہیں تھا۔ اصل میں لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت بات یہی ہے کہ وہاں پر ولیمہ تھا کاندھلا میں خاندان کا، تو اس ولیمے میں شرکت ہوئی تھی جس میں مولانا سعد صاحب کی ملاقات ہو گئی تھی، باقاعدہ ملاقات کے لیے جایا نہیں گیا تھا۔ تو لوگ بدگمانی سے بچیں اور ہمارے بزرگوں پر پورا اعتماد رکھیں کہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے وہ عظیم نعمت ہے کہ جو آنے والی صدیوں تک بھی ایسی نعمتیں میسر نہیں ہوں گی۔ اور اس پر مزید بات یہ ہے کہ ابھی 2 روز قبل 27 تاریخ کو 27 دسمبر 2020 عالمی کانفرنس رکھی گئی حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں۔ تو اس میں حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اسی طرح سے حضرت محتمیم ندوۃ العلماء حضرت
مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح سے حضرت مولانا ارشد مدنی صدر المدرسین دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر احباب، سارے محبت کرنے والے بڑے بڑے حضرات اس میں موجود تھے۔ اب اس کے اندر حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ حضرت بھی اس کے اندر، چونکہ حضرت معالی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں اور اسی طرح سے ندوے کے خاص علماء میں سے ہیں، تو حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کو بھی دعوت دی گئی تھی، تو حضرت مولانا نے بھی اس میں دو چند باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ پھر وہاں سے یہ فون بھی آیا تھا منتظمین کی جانب سے کہ حضرت مولانا رابع صاحب اور اسی طرح سے حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب اور دیگر احباب کی یہ رائے بن رہی ہے کہ اخیر کے اندر دعا مولانا احمد لاٹ صاحب کروائیں۔ ٹھیک ہے جی ہاں، ویڈیو ہوگی وہ، اور مولانا سے ذرا آپ ایک منٹ دریافت کر لیجیے گا جی، کہیے گا کہ ان لوگوں کی سب کی خواہش ہے کہ آپ بزرگ ہیں اور ظاہر بات ہے تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، مطلب اس کے سربراہ ہے، تو دعا اگر ہو تو وہ کرا دیں آخری میں۔ اچھا، آخر میں دعا مولانا کرائیں؟ ہاں جی انشاءاللہ بہتر ہے، میں ضرور انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہاں، مولانا رابع صاحب سے بھی اور سعید الرحمان صاحب سے بھی سب سے ہماری بات ہوئی تھی، تو یہی ایک رائے ہوئی تھی کہ آپ ہی آخری میں کرا دیں دعا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، یا مجھ سے تذکرہ کر دیجیے، ٹھیک ہے جی ہاں، میں اب بھی تذکرہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جیسا بتا دیجیے گا۔ جی 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 جی، اور دعا بالکل اخیر میں ہوگی 8 بجے کے پہلے۔ ہاں 8 بجے مان لیجیے دعا۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو اس پر حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کو جب بواسطہ بتایا گیا کہ بڑے حضرات کی رائے یہ بن رہی ہے کہ دعا آپ کرائیں، تو حضرت سے بات کہی تو حضرت نے فوراً یہ کہا کہ یہ تو بڑوں کی چھوٹوں پر شفقت ہیں اور چھوٹوں کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اب ہمارے حضرات کی موجودگی میں میرا دعا کرانا یہ تو بڑا نامناسب لگ رہا ہے۔ البتہ بڑوں کا حکم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری طرف سے حضرات کو گزارش کی جائے کہ اگر آپ حضرات کی طرف سے دعا ہو جائے۔ تو پھر دوبارہ فون کیا گیا، لیکن وہاں سے یہی بات جواب آیا کہ نہیں، دعا آپ ہی کرائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت تبلیغی جماعت کے اس بڑوں میں سے ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ یہ ساری باتیں تھیں، اور پھر یہ طے ہوا کہ حضرت مولانا لاٹ صاحب نے ماشاءاللہ دعا کرا ہی۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا آپس کا ملنا جلنا اس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کے سایوں کو ہمارے سروں پر تدیر قائم فرمائے اور ہمیں خوب استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔